نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، وقار سخن پروگرام لے کر آپ کا یہ میزبان سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام وقار سخن میں آپ تک بہتر سے بہتر شاعری آپ تک پہنچائی جائے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کی گئی ہو۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنہیں پروردگار نے شعر و شاعری کے فن سے نوازا ہے، اور انہوں نے اس فن کا استعمال کچھ اس طرح کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے حوالے سے اشعار کہے ہیں، یعنی انہوں نے نعت کہی ہے، منقبت کہی ہے، قصیدہ کہا ہے، سلام کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 1400 سال سے مسلسل اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شاعری کی گئی ہے، ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن ان کی فضیلت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شاعری ہوتی رہے گی، اور جہاں جہاں بھی لوگ ان کے چاہنے والے موجود ہیں وہ مولا سے وابستہ ہو کر شعر کہتے رہیں گے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مولا نے ہم سے کہا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی ایک شعر بھی کہتا ہے تو اسے دنیا میں تو سکون اور عزت اور مرتبہ ملتا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک شعر بھی اہل بیت کی شان میں کہا ہے تو اس کا آخرت میں جنت میں ایک مکان بنانے کی حیثیت رکھتا ہے اس کا صلہ۔ ایک شعر اگر اہل بیت کی شان میں کسی نے کہا ہے تو کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا رتبہ ہے اس شاعر کا بھی جس نے اہل بیت سے علیہ السلام سے وابستہ ہو کر کچھ شاعری کی ہے۔ تو یہ ہر شخص، ہر مومن جانتا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت موجود ہے وہاں وہاں نعت اور منقبت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، مجالس میں سلام پڑھے جاتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، نحوے پڑھے جاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہو کر شعر کہے جا رہے ہیں اور کہے جاتے رہے ہیں اور کہے جاتے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہمارا یہ پروگرام وقار سخن مسلسل ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ناظرین ہم کچھ ایسا کلام پہنچائیں جو آپ تک اب تک نہ پہنچا ہو۔ اہل بیت ٹی وی کی یہ خاص پیشکش وقار سخن، اس میں ہم نے اس بار یہ کوشش کی ہے ناظرین کہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے یہ کہتے چلیں کہ ہم نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی کہ اب کچھ طرحی کلام بھی آپ سے شیئر کیا جائے، یعنی ایک مصرع ہم دیں اور اس میں کچھ شعراء اپنا کلام کہیں اور پھر وہ طرحی محفل ہم آپ سے شیئر کریں۔ تو اسی لیے ہم نے گزشتہ دنوں ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر عاصم مہدی صاحب، ان کے والد بھی بہت اچھے شاعر تھے، ناظم صاحب، تو انہوں نے اپنے والد کا ایک مصرع، ان کے کلام میں سے ایک مصرع نکالا اور کہا کہ اس زمین میں کچھ شعراء سے درخواست کی گئی کہ وہ اس میں کچھ کلام کہیں، اور وہ مصرع ناظم صاحب کا ہے کہ جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں وجہ ہے مولا، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں وجہ ہے مولا۔ کتنا خوبصورت مصرع ہے، وجہ ہے مولا، دعا ہے مولا، صدا ہے مولا۔ یہ صدا قافیہ جدا اور وجہ اور ہے مولا ردیف ہے اس کی۔ تو ناظرین، ہم آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہیں گے کہ آپ میں سے بھی جو بھی شعر کہنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کچھ کوشش کی جائے، تو اگر کوشش کریں اور اچھی خلوص نیت سے کوشش کریں تو اوپر سے بھی مدد ہوتی ہے، اور آپ بھی اس مصرعے میں کچھ شعر کہہ سکنا کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر عاصم صاحب کے اس والد کے اس مصرعے پر کچھ لوگوں نے شعر کہے اور ان کے ہاں ایک خوبصورت سی محفل کا اہتمام کیا، اور اس میں ہم نے یہ چاہا کہ کچھ لوگ اس زمین میں اشعار کہیں،
اس محفل میں ہم نے، جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی تمام محفلوں اور مجالس اور جلسوں کا آغاز جو کرتے ہیں تو کلام الہی کے بعد ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ذکر رسالت مآب سے اس محفل کا آغاز کیا جائے، یعنی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی جائے، اس کے بعد ہم اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ایک بزرگ شاعر محترم حیدر ننوتوی صاحب، جو ایک بزرگ شاعر ہیں اور بڑی اچھی آواز ہے ان کی، اور بڑے خلوص کے ساتھ وہ بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تو ان سے درخواست کی گئی کہ وہ نعت سرور کائنات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ تو حیدر ننوتوی صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ نعت سرور کائنات سے محفل کا آغاز کریں۔ تو ناظرین آئیے سماعت فرمائیے سب سے پہلے حیدر ننوتوی صاحب کی یہ خوبصورت سی نعت۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احمدِ صبا لے چل ایک بار مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمدِ صبا لے چل ایک بار مدینے میں، رہتے ہیں میرے مولا سرکار مدینے میں۔ اور مطلب ثانی بھی حاضر کر رہا ہوں، قسمت جسے لے جائے ایک بار مدینے میں، قسمت جسے لے جائے ایک بار مدینے میں، جانے کو کہے گا وہ 100 بار مدینے میں، جانے کو کہے گا وہ 100 بار مدینے میں، اور ان گلیوں میں گھوموں گا ان راہوں کو چوموں گا، بطور خاص سماعت فرمائیں، ان گلیوں میں گھوموں گا ان راہوں کو چوموں گا، جن راہوں سے گزرے ہیں سرکار مدینے، جن راہوں سے گزرے ہیں سرکار مدینے میں، جن راہوں سے گزرے ہیں سرکار مدینے میں، اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، ان ریشمی زلفوں کا اس چاند سے چہرے کا، ان ریشمی زلفوں کا اس چاند سے چہرے
چہرے کا ہے مجھ کو یقین ہوگا دیدار مدینے میں ہے مجھ کیا کہنے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یقین ہوگا دیدار مدینے میں اور تعمیر بقی ہوگی قبضے میں فدق ہوگا تعمیر بقی ہوگی قبضے میں فدق ہوگا کیا آ جائے گا جب حیدر حقدار مدینے میں آ جائے گا جب حیدر حقدار مدینے میں عباد زبان چل ایک بار مدینے رہتے ہیں میرے مولا سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ، اے باد صبا لے چل ایک بار مدینے میں، کیا کہنے ہیں، اے باد صبا لے چل ایک بار مدینے میں، اے باد صبا لے چل ایک بار مدینے میں، رہتے ہیں میرے مولا سرکار مدینے میں، رہتے ہیں میرے مولا سرکار مدینے میں۔ کیا خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے محترم حیدر ننوتوی صاحب، جنہوں نے آج اس محفل کا، خوبصورت محفل کا آغاز ذکر رسالت مآب سے کیا۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم یہ آگے چاہیں گے ناظرین کہ حیدر صاحب کا وہ کلام بھی آپ سے شیئر کیا جائے جو انہوں نے اس مصرع طرح پر کہا ہے، یعنی جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا۔ تو ناظرین آئیے اس مصرع پر ہی آ جاتے ہیں اب، اور اس کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ہماری کوشش یہ بھی رہنی چاہیے اور رہتی ہے، اور ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی جہاں جہاں بھی اہل بیت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وقار سخن پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو ہمارے آنے والا وقت کے شاعر ہیں یا ادیب ہیں، نقاد ہیں، مولائی ہیں، اس مستقبل کا خیال رکھتے ہوئے ان بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ اگر وہاں پر کہیں یہ ٹیلنٹ چھپا ہے، شعر و شاعری کا فن دیکھنے کو ملتا ہے، تو ان کے اوپر دھیان دینا چاہیے، ان کا خیال رکھتے ہوئے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ان کے اندر اگر یہ فن موجود ہے تو کسی نہ کسی طرح ان سے کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں آگے بڑھایا جائے۔ تو ناظرین آئیے ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ جو بچے، جن بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ شعر کہہ سکتے ہیں، تو ان سے ہم نے کہا کہ بھائی اس مصرع پر کچھ شعر کہنے کی کوشش کرو بیٹا۔ مصرع جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، یہ طرح ہی مصرع دیا گیا۔ تو جب خلوص دل سے کوشش کی جائے تو پروردگار بھی مدد کرتا ہے، اور یہ ذکر مولا کائنات کا ذکر ہے تو مولا مدد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں ارشان نقوی صاحب سے کہ انہوں نے کیا کوشش کی ہے اس مصرع پر، ان کے اشعار سب سے پہلے ناظرین آپ سماعت فرمائیے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں ارشان نقوی،
جو بارگاہ مولا کائنات میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے، طرحی کلام پیش کریں گے، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا۔ سماعت فرمائیے ارشان نقوی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کون کہتا ہے کہ تو حق سے جدا ہے مولا، کون کہتا ہے کہ تو حق سے جدا ہے مولا، حق ہمیشہ سے تیرے ساتھ رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، ہمیشہ سے تیرے ساتھ رہا ہے مولا۔ خانہ حق میں ہوئی خاص ولادت تیری، بہت اچھے۔ خانہ حق میں ہوئی خاص ولادت تیری، یہ شرف تیرے سوا کس کو ملا ہے بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شرف تیرے سوا کس کو ملا ہے مولا، رب نے بخشا ہمیں نا دے علی کا تحفہ، رب نے بخشا ہمیں نا دے علی کا تحفہ، اس کے پڑھنے سے ہر ایک کام بنا سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ اس باد۔ کے پڑھنے سے ہر ایک کام بنا ہے مولا۔ ماشاءاللہ، صلوات بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کو کہوں گا مردہ، کیا کہنے، کیا کہنے، زندہ ہوتے ہو ہوتے ہوئے بھی اس کو کہوں گا مردہ، نام سن کر جو تیرا جلنے لگا ہے مولا، نام سن کر جو تیرا جلنے لگا ہے مولا، مدحت آل محمد سے نہ غافل رہنا، کیا کہنے، واہ، مدحت آل محمد سے نہ غافل رہنا، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ یہ سبق مجھ کو میری ماں سے ملا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ یہ سبق کو میری ماں سے ملا ہے مولا، مقررہ کر رہے آپ کے بھائی، یہ سبق مجھ کو میری ماں سے ملا ہے۔ ناس پیمبر ہے تیری ذات کریم، دست حق ناس پیمبر ہے تیری ذات کریم، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، آپ کی مدح کہاں اور عرشیان کہاں، مقطع، آپ کی مدح کہاں عرشیان عرشیان کہاں، جو بھی لکھا ہے تیری دست عطا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھا ہے تیری دست عطا ہے مولا، ماں والا
والا شعر بھی بلکہ جب صدر صاحب کی فرمائش ہے اور یقیناً یہ ماحول کی تربیت کا اثر ہے. محمد سے نہ غافل رہنا کیا نصیحت ہے. مدحت آل محمد سے نہ غافل رہنا. یہ سبق مجھ کو میری ماں سے ملا یہ سبحان اللہ میری ماں سے ملا ہے. بھائی کیا کہنا حاضر ہے. مجھ کو میری ماں سے ملا ہے مولا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ تو حق سے جدا ہے مولا. کون کہتا ہے کہ تو حق سے جدا ہے مولا. حق ہمیشہ سے تیرے ساتھ رہا ہے مولا. حق ہمیشہ سے تیرے ساتھ رہا ہے مولا. کیا خوبصورت کوشش کی ارشان نقوی صاحب نے اور کتنے خوبصورت اشعار اس مصرے کے اس زمین میں نکالے انہوں نے. بہت ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ ارشان نقوی صاحب کو اور دعا کرتے ہیں کہ وہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور وہ اسی طرح سے مولا کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کرتے رہیں. اور آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ہم درخواست کرنا چاہیں گے عمران علی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. عمران علی صاحب طرح کلام پیش کر رہے ہیں. جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا. اس زمین میں سماعت فرمائیے محترم عمران علی صاحب سے ان کا یہ کلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے ہر شعر عقیدت سے لکھا ہے مولا. میں نے ہر شعر عقیدت سے لکھا ہے مولا. اور معاف کر دینا ہوئی جو بھی خطا ہے. معاف کر دینا ہوئی جو بھی خطا ہے مولا. اور اس نے مطلب پیش کرتا ہوں. ویسے تو رحم و کرم سب پہ کیا ہے مولا. ویسے تو رحم و کرم سب پہ کیا ہے مولا. آپ کی مجھ پہ مگر خاص عطا ہے مولا. آپ کی مجھ پہ مگر خاص عطا ہے مولا. اور جاؤں کعبے میں جاؤں کعبے میں نجف اور مدینہ لیکن یہ میری نہیں تمام لوگوں کی دعا ہوگی انشاءاللہ جو نہیں گئے. جاؤں کعبے میں نجف اور مدینہ لیکن جاؤں کعبے میں نجف اور مدینہ لیکن آرزو پہلے مگر کرب و بلا ہے مولا. آرزو پہلے مگر کرب و بلا ہے مولا. معاف کر دینا ہوئی جو بھی خطا ہے مولا. اور آپ کے اتنے ہیں
اوصاف بیاں کیسے کروں. نبی نے فرمایا تھا کہ یا علی، جو آپ کی منزلت ہے، جو آپ کے اوصاف ہیں، وہ اصل میں ہم تک پہنچے ہی نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کو. تو اصل جو اوصاف ہے وہ تو آقا ہی آئیں گے تو بتائیں گے ہمیں کیا منزلت تھی، کیا مقام تھا، جو دنیا کو پتہ رہے گا. تبھی تو کہتے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں. آپ کے اتنے ہیں اوصاف بیاں کیسے کروں. آپ کے اتنے ہیں اوصاف بیاں کیسے کروں. عمر چھوٹی ہے میری ذکر بڑا ہے مولا. عمر چھوٹی ہے میری ذکر بڑا ہے مولا. صلوات کا سارا اور واحد دعا کا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. مولا علی کی جو واحد دعا تھی مولا عباس کے لیے. بات عباس تلک ہی نہیں محدود ہے یہ. بات عباس تلک ہی نہیں محدود ہے یہ. آپ کے سارے گھرانے میں وفا ہے مولا. آپ کے سارے گھرانے میں وفا ہے مولا. اور کیا بلندی ہے، بلاغت ہے، حقیقت کیا ہے. کیا بلندی ہے، بلاغت ہے، حقیقت کیا ہے. کیا بلندی ہے، بلاغت ہے، حقیقت کیا ہے. راز تو یہ شب معراج کھلا ہے. راز تو یہ شب معراج کھلا ہے مولا. اور جو ذاکر ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے. اور میں یہ شعر بالخصوص جو پڑھنا نہیں جانتے، جو پڑھتے نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی اور سب کی طرف سے پیش کرنے چاہ رہا ہوں. اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے نصرت کے لیے غیبت سے. اب تو آ جائیے نصرت کے لیے غیبت سے. ہر طرف ظلم و ستم اور جفا ہے مولا. اب تو آ جائیے نصرت کے لیے غیبت سے. ہر طرف ظلم و ستم اور جفا ہے مولا. فاطمہ زہرا نے ہر بار دعائیں دی
نے ہر بار دعائیں دی ہیں. فاطمہ زہرا نے ہر بار دعائیں دی ہیں. فاطمہ زہرا نے ہر بار دعائیں دی ہیں. ذکر مولا میں قلم جب بھی چلا ہے مولا، ذکر مولا میں قلم جب بھی چلا ہے مولا، معاف کر دینا ہوئی جو بھی خطا ہے مولا. اور مکتب شڑیر برائے تضمین دیں گے. جب قلم لکھتا ہے، جب قلم لکھتا ہے تو سوچتا ہے یہ عمران. جب قلم لکھتا ہے تو سوچتا ہے یہ عمران. جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا. معاف کر دینا ہوئی جو بھی خطا ہے مولا. میں نے ہر شعر عقیدت سے لکھا ہے مولا، معاف کر دینا ہوئی جو بھی خطا ہے مولا، معاف کر دینا ہوئی جو بھی خطا ہے مولا. یہ تھے عمران علی صاحب. عمران علی صاحب نے کیا خوبصورت مطلع کہا، اور انہوں نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ بات کہی کہ مولا مجھ سے اگر کچھ خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا، میں نے اس میں بڑے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو دیکھیے کتنا عمدہ اشعار انہوں نے سنائے. ہم عمران علی صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اور نوجوان سے ہم چاہیں گے کہ ان کا کلام سنیں، اور وہ ہیں شیان مہدی صاحب. شیان مہدی صاحب نے بھی ابھی اپنے شعری سلسلے کا آغاز کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی مولا کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. تو سماعت فرمائیے شیان مہدی صاحب سے ان کا یہ طرحی کلام. ہمارے آپ کے روبرو ہیں شیان مہدی صاحب. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. واہ کیا شان تیری جود و سخا ہے مولا، واہ کیا شان تیری جود و سخا ہے مولا، واہ کیا شان تیری جود و سخا ہے مولا. ہر زمانے کا مددگار ہوا ہے مولا، ہر زمانے کا مددگار ہوا ہے مولا. ساری دنیا کے شہنشاہ ہیں تیرے در کے فقیر، ساری دنیا کے شہنشاہ ہیں تیرے در کے فقیر. کون سا سر نہ تیرے در پہ جھکا ہے مولا، کون سا سر نہ تیرے در پہ جھکا ہے مولا. بعد سرکار دو عالم یہی کہنا حق ہے، بعد سرکار دو عالم یہی کہنا حق ہے. تیرا رتبہ سبھی نبیوں سے بڑا ہے، تیرا رتبہ سبھی نبیوں سے بڑا ہے مولا. ابر بارہ کی طرح لب پہ ہے لاکھوں القاب، ابر بارہ کی طرح
جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا کیا تضمین کی بھائی، کیا ابر بارہ کی طرح لب پہ ہے لاکھوں القاب، ابر بارہ کی طرح لب پہ ہے لاکھوں القاب، جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا، کیا کہنے جو بھی کہہ دوں تیری مدحت میں بجا ہے مولا۔ مختازل کر رہا ہوں۔ حاضری ہو میری اس سال نجف میں آقا، حاضری ہو میری اس سال نجف میں آقا، بس شایان میرے دل کی دعا ہے مولا، بس شایان میرے دل کی دعا ہے مولا۔ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، واہ کیا شان تیری جود و سخا ہے مولا، ہر زمانے کا مددگار ہوا ہے مولا۔ کیا خوبصورت کلام ابھی سنا رہے تھے محترم شیان مہدی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں اور خوبصورت آواز میں اس محفل میں پڑھتے نظر آئے۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم شجاع نقوی سکندر صاحب کے حضور پہنچتے ہیں۔ شجاع صاحب بھی بڑا عمدہ کلام کہتے ہیں اور ہم نے ان سے پہلے بھی درخواست کی ہے اور ہمارے وقار سخن کے پہلے پروگرامز میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ ہم نے چاہا ہے کہ آج ہم ان سے یہ طرحی کلام سنتے ہیں، تو ہم درخواست کرتے ہیں محترم سید شجاع نقوی سکندر صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا کائنات میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں، طرحی کلام پیش کریں، تو سماعت فرمائیے محترم شجاع نقوی سکندر صاحب سے ان کا ہی کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کہ تیرے صدقے میں خدا نے جو دیا ہے مولا، تیرے صدقے میں خدا نے جو دیا ہے، تیرے صدقے میں خدا نے جو دیا ہے مولا، جو بھی لکھا ہے وہ سب تیری عطا ہے مولا، کیا کہنے، جو بھی لکھا ہے وہ سب تیری عطا ہے مولا، اور شان میں تیری قصیدے ہیں قرآن میں کتنے، شان میں تیری قصیدے ہیں قرآن میں کتنے، یعنی مدت میں مدح خان خدا ہے مولا، یعنی مدت میں مدح خان خدا ہے مولا، اور تیری عظمت کے لیے ضرب ید اللہ کافی، تیری عظمت کے لیے ضرب ید اللہ کافی، بندگی رب کی بڑی تو نے کہا ہے مولا، بندگی رب کی بڑی تو نے کہا ہے مولا، اور دے انگوٹھی جو رکوع میں بھی تو آیت اترے، دے انگوٹھی جو رکوع میں بھی تو آیت اترے، تجھ کو اعزاز سخاوت کا ملا ہے مولا، تجھ کو اعزاز سخاوت کا ملا ہے مولا، دے انگوٹھی جو رکوع میں بھی تو آیت اترے، دے انگوٹھی جو رکوع میں بھی تو آیت اترے، تجھ کو اعزاز سخاوت کا ملا ہے مولا، اور چیر کر کلہ اجدر کو دکھایا تو نے، چیر کر کلہ اجدر کو دکھایا تو نے، ہاتھ بھی تیرا ید اللہ بنا ہے مولا، ہاتھ بھی تیرا ید اللہ بنا ہے مولا، اور سو کے بھی مرضی حق تو نے خریدی آقا، سو کے بھی مرضی حق تو نے خریدی آقا، جان بھائی کی بچانا بھی ادا ہے مولا، جان بھائی کی بچانا بھی ادا ہے، کہ سو کے بھی مرضی حق تو نے خریدی آقا، سو کے بھی مرضی حق تو نے خریدی آقا، اور جان بھائی کی بچانا بھی ادا ہے مولا، اور جنگ کوئی بھی ہوئی سیرا رہا تیرے سر، جنگ کوئی بھی ہوئی سیرا رہا تیرے سر، دین اسلام
बचा है मौला, दीन इस्लाम बचा है मौला, और आपके बेटों की कुर्बानी बकाए इस्लाम, आपके बेटों की कुर्बानी बकाए इस्लाम, और बाल शब्बीर के अब्बास वफा है मौला, बाल शब्बीर के अब्बास वफा है मौला, और दी बचाने के लिए खून शहीदां की कसम, दी बचाने के लिए खून शहीदां की कसम, कोई पैमाना नहीं कितना बहा है मौला, कोई पैमाना नहीं कितना बहा है मौला, और दी बचाने के लिए खून शहीदां की कसम, दी बचाने के लिए खून शहीदां की कसम, कोई पैमाना नहीं कितना बहा है मौला। और मैं तो कतरा हूँ नजर तुझसे मिलाऊं कैसे, मैं तो कतरा हूँ नजर तुझसे मिलाऊं कैसे, जो भी कह दूं तेरी मिदत में बजा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे कि मैं तो कतरा हूँ नजर तुझसे मिलाऊं कैसे, और जो भी कह दूं तेरी मिदत में बजा है, कि इल्मो ईमा की मिले मुझको सिकंदर दौलत, इल्मो ईमा की मिले मुझको सिकंदर दौलत, मुद्दई आपके दर का ये गदा है मौला, इल्मो ईमा की मिले मुझको सिकंदर दौलत, और मुद्दई आपके दर का ये गदा है मौला। सुभान अल्लाह, तेरे सदक़े में खुदा ने जो दिया है मौला, क्या कहने हैं, तेरे सदक़े में खुदा ने जो दिया है मौला, तेरे सदक़े में खुदा ने जो दिया है मौला, जो भी लिखा है वो सब तेरी अता है मौला, जो भी लिखा है वो सब तेरी अता है मौला। किस खूबसूरत और कितनी सादगी से कितनी बड़ी बात कही सिकंदर साहब ने कि ये सब कुछ परवरदिगार का दिया हुआ है, अता है, कि जो हम मौला कायनात की शान में शेर कहने की सलाहियत रखते हैं, और ये सब मौला की अता है। तो उन्होंने कितनी सादगी से कितने खूबसूरत अशार कहे, आपने समाअत फरमाया नाजरीन सिकंदर साहब का कलाम। नाजरीन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएं, लेकिन ये तरही महफ़िल जिसको हमने ये सोचते हुए ही आज वक़ार सुखन में सिलसिला शुरू किया कि हमारे जो देखने वाले प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन और सामीन हैं और जो मोमिनीन हैं, उनसे हम ये दरख्वास्त भी करें कि कोशिश आप लोग भी करें कि अगर शेर कहने की कहीं भी सलाहियत नज़र आए तो कोशिश की जाए कि मौला की शान में, अहले बैत की शान में कुछ शेर कहे जाएं। इसीलिए ये मिसरा भी बहुत आसान सा और बड़ा अच्छा मिसरा है और बड़ी अच्छी ज़मीन है। जो भी कह दूँ तेरी मिदत में बजा है मौला। अब ये जो है इसमें बजा और दुआ और सदा ये काफ़िया है, और है मौला रदीफ़ है, यानी है मौला सब तमाम अशार में रदीफ़ का एक ये रहेगी और काफ़िया बदलता रहेगा, यानी उसमें काफ़िए में आप बजा, सदा, जुदा और दुआ ये काफ़िया है। तो कोशिश जहाँ भी हैं हमारे नाजरीन और सामीन वो भी कोशिश करें, और अगर आपने किसी ने कोशिश की और शेर कहने का अगर ज़रा भी सलाहियत है और अच्छा शेर हो जाता है तो यकीन जानिए कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में कोई शेर कहा जाता है तो परवरदिगार उसकी बहुत बहुत बड़ा रहीम और करीम और अज़ीम ज़ात है उसकी, वो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का जब ज़िक्र सुनता है और उनकी मदोसना सुनता है तो वो बहुत कुछ अपनी नेमतों और रहमतों से नवाज सकता है। इस दुनिया में भी सुकून अता करता है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है, और आखिरत में भी जन्नत में उसके एक शेर के एवज़ में एक मकान अता करने की उसने कहा है, हमारे रहबरों ने हमें बताया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर ज़रा भी शेर कहने का हमारे अंदर कोई सलाहियत है तो हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में शेर कहने की कोशिश करते रहें। नाजरीन, इसमें हमने बड़े अहम तरीन शोरा को शामिल किया था इस महफ़िल में, लेकिन अब हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में आपको बाकी शोरा का कलाम आपसे शेयर किया जाए। तो अब इस खाकसार इस नाचीज़ सलीम अमरूवी को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में
باقی شعراء کے ساتھ یہ سلیم امروی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.